السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب مسجد میں بچوں کو لے لے کے آنے کے ضمن میں ہم بات کریں گے۔ جیسا ہم کو بتلایا جاتا کہ بھائی بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اب یہ معاملہ ہے، کئی مسجد میں منع کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بچے آتے مسجد میں، آتے دھوم کرتے، یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا شور و پکار کہ سمجھدار بچے اب وہ دھوم مسجد میں رش کرتے، یہ کرتے، وہ بیچارے حافظ صاحب پریشان، مینجمنٹ پریشان کہ اگر الٹا سیدھی جگہ پہ چڑھتے، جیسے وہ مسجد کی اونچائی پر دیواروں پر کبھی سب تو نماز میں رہتے، وہاں سے کوئی گر جائے، یہ ہو جائے تو سوال مینجمنٹ پر آ جائے کہ بھائی یہ کیسا، کیا آپ نے وہ فلانی دیوار بنائی کیوں نہیں، وہ آپ نے فلانا کنسٹرکشن کیوں نہیں کرا کمپلیٹ اس کو۔ ارے بھائی کیسا کریں گے، لوگ پیسہ دیں گے تو کنسٹرکشن ہوگا نا، وہ ادھورا رہ گیا تھا، سلاخیں پڑی تھی، تو ایک وہ بیچارے سوچ میں پڑ جاتا مینجمنٹ کیسا کرنا، کیا کرنا۔ خیر سمجھدار بچوں کے لیے تو اب وہ کچھ ایسے کہ جو سمجھدار نہیں ہوتے، ان بھی بچوں کو لاتے لوگ، یہ بھی دیکھنے میں آیا، آئے دن دیکھتے ہم۔ ایون جمعے کے دن نہیں کہ بھائی چلو جمعے کے دن کیسا بھی کیا کنٹرول کر لیں گے، 5 وقت کی جو نماز ہوتی اس میں بھی لاتے۔ اب وہ لاتے بچے، تو لانے کے بعد میں بچے آتے تو ان کو انسٹرکشن بھی دی جاتی، جن مسجد میں مطلب اجازت ہے کہ بھائی لا سکتے، آپ لانا چاہیے ایسا نہیں، لیکن لا سکتے تو وہ بتاتے کہ بھائی مسجد کے دونوں صفوں کے اپنے صف کے کارنر پہ کھڑے کرے لاسٹ میں، وہاں خود بھی رہے تاکہ بچہ اپنے کنٹرول میں رہے وہاں پر۔ لیکن ویسے نہیں، بیچ میں رکھتے یا پھر وہاں بھی رہتے، وہ بچہ چھوٹا بچہ تو نہ سمجھ ہوتا، شور و پکار کرتا وہ۔ اب شور پکار کرتا تو امام صاحب پڑھاتے، تو خیر ان کو امام صاحب تو بول نہیں سکتے بیچارے، ان کو تو ڈسٹرب ہوتا ہی نہیں، اگر ہوتا بھی ہوگا تو امام صاحب کیوں بولیں گے، وہ تو بیچارے پیڈ ورکر ہے نا، مینجمنٹ جب بلا رہا تو خاموش رہتے۔ لیکن جو نمازی جو ہوتے ان میں کچھ لوگوں کو خطرناک قسم کا ڈسٹرب ہوتا، جو باقاعدہ کہتے بھی ہو، تنقید کرتے کہ بھئی یہ کیا ہے، ہماری نماز میں خلل ہوتا، پریشان ہو جاتے ہو کہ بھئی بچوں کو لانا کیوں۔ تو پتہ ہی چلتا کہ بھئی وہ فرض نماز تو ہو جاتی، لیکن فرض نماز میں بھی بچہ دھوم کرتا، اس کے بعد میں نوافل نماز جو پڑھتے وہ، تو یہ ساری چیزیں، جبکہ وہ تو نوافل نماز تو گھر پر ہی پڑھنا چاہیے، مسجد میں ہوتی نہیں، ایسا کچھ نہیں، مسجد میں بھی ہوتی، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر بتایا گیا حدیث میں آتا کہ نوافل نماز ہم گھر میں پڑھیں۔ کیوں کہ اس کی مجھے لگتا ہے یہ وجہ ہوں گی کہ اپنے بچے نماز پڑھتا دیکھیں گے ہم کو تو پتہ چلے گا ان کو کہ بھائی نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، نماز کا طریقہ۔ لیکن وہ ان کو ساتھ میں لاتے کہ بچے کی تربیت ہو مسجد میں، وہ تربیت تو نہیں ہوتی وہ، بلکہ لوگوں کے اس میں خلل ڈالتا۔ اب ان کے آبجیکشن آتے، تنقید کرتے کھلی طور پر کہ بھائی یہ کیسا کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں اس بارے میں انسٹرکشن کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا کہ خطبہ دے رہے ہیں، جیسا حدیث میں آتا، بارہا سنتے ہم، اور ان کے نواسے گود میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، خطبہ چالو، ایسا کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا تھا۔ پھر اور نماز پڑھتے تھے، کوئی تو نماز کے دوران کبھی نواسے پیٹھ پر چڑھ جا رہے ہیں تو وہ گود میں سے نیچے اتارتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے۔ تو یہ بھی ہم کو حدیثیں دیکھنے کو ملتی، تو وہ ریفرنسز جو لاتے تو وہ یہ دیتے کہ ایک طرف کہاں منع کیا گیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا کہ اس وقت میں تو خواتین بھی پیچھے نماز پڑھتی تھی نا باقاعدہ، کوئی بچہ اگر شور کرتا تھا، روتا تھا، اگر چڑ کرتا تھا کبھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شارٹ کر لیتے تھے، یعنی سورہ کو شارٹ، نماز کو شارٹ یہ کا مطلب یہ نہیں کہ 4 رکعت نماز ہے تو 2 ہی رکعت پڑھا دے رہے، 3 ہی پڑھا دے رہے، قصر کر دے رہے، اس کو ایسا نہیں، سورہ کو اپنا شارٹ کر دیتے تھے۔ شارٹ یعنی سورہ کو آدھا کوئی دوسرا سورہ، چھوٹا سورہ لگاتے تھے نماز میں، یہ اس طرح کا اہتمام کرتے تھے کہ کم وقت میں وہ ہو جائے۔ پھر لیکن اس سے ڈسٹرب ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا لگ جاتا تھا کہ نماز کے دوران ایسا رہو کہ کسی کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ ارے بھائی امام نے اگر غلط پڑھا تو لقمہ تو دیتے نا، وہ تو آواز ہوتی نا لقمہ دینے کی، اگر جینٹس کے سمجھ میں نہیں آیا وہ مردوں کے، تو عورتیں اپنا آواز نہیں نکالیں گی، لیکن ہاتھ سے ایسا یوں بجا کے، تالی بجا کے انسٹرکشن دیں گی کہ بھائی
غلطی ہوئی امام صاحب کی کہیں پر، تاکہ سجدہ سو ہو جو بھی، تو یہ چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کی نماز میں خلل نہ ہو. اب چھوٹے بچے آتے پھر اس کی یہ بھی حدیث ملتی ہم کو، یعنی دونوں پہلو ملتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ملتا کہ پاگلوں کا اور بچوں کا مسجد میں، پاگلوں اور بچوں کو مسجد میں مت لایا کرو. یہ بتایا نا، کیونکہ وہ ناسمجھ، پاگل جو رہتا ناسمجھ ہوتا، بچہ بھی ناسمجھ ہوتا. اب ہم ان کو لاتے اگر کنٹرول ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کنٹرول نہیں ہو رہا ہے وہاں لا رہے اپن، تو وہ اس نے جو غلطی کیا کسی پاگل نے یا پھر کسی بچے نے، تو بچہ تو ظاہر ہے جنت میں جائیں گا، جنت ہی ہے وہ، پاگل بھی جنت ہی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ پاگل ہے وہ. اب ان کو لانے والا تو پاگل نہیں ہے نا، اس کو تو معلوم ہوتا نا کہ ہم جو پاگل کو لا رہے ہیں تو کس پیمانے کا پاگل ہے وہ. کہ وہاں پر کوئی پاگل ایسی بھی ہوتی ہے گالیاں دے دے مسجد میں، یا کسی کا دھکا لگا تو اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دے، یا کسی سے لڑنا شروع کر دے. تو وہ بھی دیکھنے میں آتا معاملہ کہ کچھ یہ بھی کہ لوگ پاگل ہوتے ہیں، اب کوئی واقعی پاگل بھی نہیں ہوتے، کچھ مطلبی پاگل ہوتے، مطلب کی بات برابر سمجھتی ان کو، وہ پاگلوں میں تھوڑی گنتی آئیں گی ان کو، ان کے مطلب کی بات سمجھتی ان کو، لیکن خود کے مطلب کی، لیکن دوسرے کی مطلب کی بات، دوسرا شور ہو پکار ہو ان کی آواز سے، وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو، بلکہ اس میں مزہ آتا. جیسا اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے کچھ مسجد میں، جیسا ہماری مسجد میں ناگپور کی، خطبہ تو ہوتا ہے اپنے طور پہ، لیکن درس قرآن دیا جاتا باقاعدہ 1 بجے سے. لوگ سنتے بڑے غور سے، جن کو انٹرسٹ ہے، تعداد بھلے ہی کم ہوتی، بہت جلدی آ جاتے اور غور سے سنتے امام صاحب کے وہ درس قرآن کو. اب اس دوران دیکھنے میں آیا اس مسجد میں کسی مسجد میں کہ وہ کوئی بیٹھتا ایسا تو بیچ بیچ میں اپنا وہ مقال میں ہاں جی ہاں واہ واہ کیا ایسا اس طرح ٹائپ سے کستا وہ، جیسا وہ ایک قوال کیسا ہوتا، ایک قوالی گاتا اور بیچ میں اس کا سائڈ میں ایک رہتا اس کا لیفٹ ہینڈ، وہ اس کے سر میں سر ملاتا، وہ زیادہ سر میں سر ملاتا، ڈھولک کے ساتھ میں آواز کے ساتھ میں سر میں سر ملاتا، اس کی آواز میں آواز ساؤنڈ، تو وہ اتنا تو نہیں لیکن اس ٹائپ کا ملاتا سر میں سر، وہ جو مطلبی پاگل کہیے یا جو بھی ایسا اس کی ایکٹنگ ہے وہ، تو کچھ لوگوں کو وہ بھی گرا گزرتا کہ بھائی یہ گرا گزرتا بولے تو نہیں کسی کو عجیب لگتا ہو، جیسا مجھے خود عجیب لگتا. تو اب برداشت کرنا پڑتا کہ بھائی اتنا کوئی پورا پاگل تو نہیں ہے وہ، لیکن کسی پیمانے کا ہے تو برداشت کر لینا پڑتا اس کو، کیونکہ بھائی اگر وہ پاگل ہے، اگر اللہ کے پاس میں اللہ کی لسٹ میں وہ پاگل ہے تو جنت میں جائیں گا نا، تو اتنا برداشت کرنا. لیکن کچھ لوگوں کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ کچھ سہن کرنا پڑتا. ایک ہمارے گھر میں پاگل ہوتا تو کیا ہم اس کو گھر سے باہر نکال دیتے کیا؟ لیکن جب تک کہ پاگل کو اس پیمانے کی حرکت نہ کرے کہ بھائی امام صاحب کو مارنا شروع کر دے، کسی کو دھکا لگے تو اس کو مارنا شروع کر دے، یا کچھ ایسا گالیاں دے، یا کھڑے سے پیشابی کر دے مسجد میں، تو وہاں پر تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا. مسجد کی جو ہے اس کا اہتمام جو ہے وہ اس کی وہ احترام میں گڑبڑ ہو جا رہی، وہ یہ معاملہ ہو جائیں گا، ڈسٹربنس بڑھ جائیں گے. تو منع بھی نہیں کرتے آتا کسی کو. کئی بار دیکھا میں نے کہ کسی کے گھر میں ہوتا تو وہ یہ بھی دیکھا میں نے ہوتے پاگل لیکن مسجد سے جڑ جاتے وہ، جیسا ہمارے امراوتی میں بھی دیکھنے میں آیا ہمارے یہاں کہ وہ باقاعدہ 5 وقت کی نماز فجر میں اٹھاتا تھا وہ پاگل، پوری طرح پاگل نے ایسے فجر میں اٹھانا لوگوں کو، مسجد میں بھی آنا. لیکن امام صاحب جب قرات پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، ان کے ساتھ میں اپنی بھی کرتا تھا. وہ امام صاحب ہمارے چڑھ جاتے تھے امراوتی میں، کیا یہ میرے کو ڈسٹرب ہو جاتا بولے، وہ منع کرتے تھے اس کو. خیر اس کو وہ بڑا اس کا پورا گھر نمازی، وہ بھی خود نماز پڑھتا تھا. تو ایسے بھی اور آج بھی جاتا ہے، وہ ہے بیچارہ، حیات بھی ہے اس شہر میں. تو کچھ چیزیں جیسا برداشت کرنا پڑتا، تو جیسا ہم پاگلوں کو برداشت کر لیتے، ان سے میری بولنا چاہیے موجبانہ درخواست ہے کہ سہن شکتی رکھے وہ، جو بھی ایسے کوئی بزرگ حیثیت ہستی ہو یا معتبر ہستی ہو یا کوئی جوان ہو، کہ بھائی کوئی اگر جیسا ہم پاگل کو برداشت کرتے، اب جیسا میرا خود کا معاملہ کہ مجھے وہ اٹپٹ ایسا لگتا لیکن میں برداشت کرتا، سہن کرتا. اب وہ ایسا ہی بیچارہ آتا وہ پاگل، بولنا چاہیے جیسا بھی ہے
کہ دوسروں کو بھی ٹوکتا، کسی بار مجھے بھی ٹوک دیا، ایسے جیسا میں نے جواب دیا کہ بھائی ایسا نہیں، حالانکہ وہ اس سے ہٹ کے قرآن کی بات سے تو نہیں حجت کرنے لگا، وہ ایک دم وہ بالکل ایسا آ گیا، کرائٹیریا سے نکل گیا۔ تو میں نے اس کو شانت کر دیا، ہنس دیا، میں نے ہنسی میں ٹال دیا کہ ٹھیک ہے ایسا یہ کر کے، اب دوسرا کوئی کھوپڑی پھرا رہا ہے تو وہیں ماننا شروع کر دے کہ بھائی تو کیسا یہ کر رہا ہے کر کے، تو مسجد کا وہ بگڑ جائے گا نا ایسے سے۔ اب وہ گھر والوں کو ہونا کیوں بھیجے، مسجد والے، مسجد کمیٹی کیا کریں گے ایسے اس کے لیے؟ تو اب اسی طرح بچوں کا ہے کہ یہاں تک کہ سننے میں آیا کہ چھوٹے بچے ایسے لا لیتے وہ کہ وہ پیشاب بھی کر دیتا بچہ، اب پیشاب کرا تو بیچارے امام صاحب تو صاف نہیں کر سکتے جو نماز پڑھاتے، کیونکہ امام صاحب تو پیمنٹ لیتے کس کا؟ صرف نماز پڑھانے کا، وہ تو بڑے مشکل سے پنکھا بند کر دیے تو بہت بڑی بات ہو گئی، وہ کہاں صاف کریں گے؟ وہ بیچارے جو مؤذن صاحب رہتے، جو مطلب اذان پکارنے کا پیسہ نہیں لیتے، تو وہ اصل میں یہ پیسہ لیتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مؤذن صاحب الٹی صاف کر دیتے، پیشاب صاف کر دیتے اور سارا صاف صفائی کرتے، تو ان کا اور باقاعدہ جو چندہ جمع ہوتا منتھلی، کسی سے ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے چندہ لیتے گھر پہ جا کے، تو وہ جو آتا ان کا جو حق قرآن میں کے حساب سے جو بالکل سینکشن ہے، گرانٹیڈ ہے، عاملوں کا حق، یا جو زکوٰۃ جمع کرتے تھے تو اس میں وقت جاتا نا، ایکسٹرا ہے نا، کسی کے گھر تک کے جاؤ لو حساب کتاب رکھو، تو وہ پیمنٹ اس بنا پر دیتے ہیں ان کو، تو وہ سوٹیبل لگتا کہ بھائی ٹھیک ہے کافی کام کرتے ہو، کام کی بنیاد پر، نہ کہ صرف اذان دینے کا۔ تو یہ ساری چیزیں، غرض کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں جہاں ہم ایمان ہمارا پختہ کرنے جاتے وہاں پر، تو وہاں پر کچھ ہم کو بگاڑ کی صورتیں بھی دکھتی، جس کے لیے مینجمنٹ ذمہ دار کسی حد تک کے ہوتا، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ جیسا مسجد میں کسی مانگنے والے کو منع کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ مسجد میں مت مانگو، ارے بھائی وہ مانگتا ہے تو اعلان کرے، یہ کرے، لیکن وہ بالکل ایسا جھڑک نہیں دے دیتے، یہاں تک کہ بیانات میں یہ بولے جاتا کہ جو مسجد کے سامنے کھڑے رہتے ان کو بھی نہ دے، تحقیق کر کے دینا چاہیے، ہٹے کٹے مانگتے ہیں کہ کوئی سنے تو وہ بیان سن لے تو ان کو باہر جو کھڑے رہتے بیچارے ان کو دینا ہی بند کر دے۔ میں تو باقاعدہ دیتا، جبکہ سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے، حدیث بھی ہے قرآن میں جو ہے کہ سوال کرنے والے کی جھڑکی مت دو، سوال کرنے والا سوال پورا کرو۔ حدیث میں تو یہ کہ گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر بھی آئے وہ تو بھی اس کو دو اگر آپ کی طاقت ہو تو۔ تحقیق تو کہیں پر بھی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ جھوٹ سچ بول کے مانگتے، وہ الگ چیز، اس پر میرا بالکل ڈیٹیلس میں نے دیا۔ تو یہ نیکی کمانے جاتے ہم، غلطی سے یہ بھی ہو جاتا جانے انجانے میں کہیے کہ ہم سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے، لیکن اگر جانے انجانے میں ہوئے تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی تنقیدی طور پر کوئی بتا دیتا میرے ایسا شخص ہے اور کوئی تنقید کرتا اس پہ کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود بھی کرتے ہٹ درمی، تو پھر یہ ہے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سوچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ان کے نواسے جو آتے تھے تو معاملہ یہ تھا کہ وہ حجرے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، وہیں پر ہی ان کا یہ تھا معاملہ، وہ آ جاتے تھے۔ اب ہمارا گھر دور، کوئی امام صاحب کے لیے حجرہ بنایا جاتا کیا کہ وہیں حجرے میں سے آ کے ڈائریکٹ آ کے اپنا نماز کو کھڑا رہتا تاکہ ان کا بچہ آ جائے گا وہاں پر گود میں بیٹھ جائے گا، یا نماز کے دوران پیٹھ پر آ جائے گا، ایسا تو ہوتا نہیں، ان کا بھی گھر دور ہی رہتا، مسجد کے احاطے کے اندر ہی رہتا، لیکن دیکھنے میں آیا کہ کوئی امام صاحب جو نماز پڑھاتا اس کا بچہ یا بچی یا اس کا کوئی رشتہ دار کبھی آتا نہیں ایسا، ان کے بھی تو چھوٹے بچے ہوتے نا، اگر آ گیا تو اس کو تو نوکری سے چھڑا دیں گے یا مینجمنٹ، یار یہ کیسا ہوتا آپ کا گھر میں سے نکل کے یہاں آ گیا، آپ کو پوری ہماری نماز خراب کر دیا، لوگوں کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا، وہ تو آتا نہیں بیچارے، اس کو برابر ویسی تربیت کرتے۔ ہم دور رہتے مسجد سے کافی دور، جو قریب رہتے اٹ میں بھی ان کا آ سکتا، امام صاحب ہے وہ محبت کے ہمارے باپ کی آ سکتا، تو وہ باقاعدہ اس کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن ہمارا گھر دور، وہ تھوڑی آتا، اسپیشل آئے جاتا۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ ماں بولتی ہے یہ بہت پریشان کر رہا ہے، لے جاؤ وہاں پر مسجد میں، تاکہ وہ ماں کو پریشان نہ کرے، وہاں سب کو پریشان کر دے، نماز پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی کیوں بولتی، اس کا تو مسجد میں آنے بند کرا دیے نا،
اس پر بھی میرے درس قرآن کے آپ وسلم کے وقت میں تو عورتیں آتی تھیں نا مسجد میں، اور پھر وہ کوئی بچے نے شور کر دیا، آپ وسلم خود اس شور سے پریشان تھوڑی ہوتے تھے بچوں کو مت لاؤ کر کے، لیکن ایسا ہو گیا ان کا لانا ہی بند ہو گیا، آنا ہی بند ہو گیا مسجد میں، عورتیں نہیں آئیں گی۔ علماء کی اکثریت اس کو بالکل یہ چیز کرتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ریفرنس دیتے کہ انہوں نے منع کیے تھے، جو بھی معاملہ جو بتایا جاتا۔ اب جب منع کر دیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ان کو منع کیے تو اب وہ بچوں کو کیسا لانا؟ تو بچوں کو ہم لائیں گے۔ اگر بچے نے شور کرا تو عورتوں کو تو آنا منع ہو گیا، لیکن ہم مرد کا چالو تو ہم بچے کو لائیں گے۔ بچے نے شور کرا تو پھر تمہاری نماز کو شارٹ کرو، تم برداشت کرو ہمارے بچوں کو، تو ایسا ہو جائے گا کہ بھائی میرا سیدھی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا میرے عقل کے حساب سے کہ مینجمنٹ نے جو فیصلے لیا تو بڑے سوچ سمجھ کے مینجمنٹ فیصلے لیتے، بچوں کو مت لاؤ، کنسٹرکشن کا کام چالو رہتا، کبھی اینٹیں پڑے رہتی، کہیں پر جھاڑ پودے ایسے لگے رہتے جہاں پر سانپ بچھو بھی رہ سکتے، وہ بچہ وہاں ہاتھ ڈالے، یہ کرے، اب کچھ گھٹنا ہو جائے تو بھائی مینجمنٹ کا کام تھا کیا وہ انکمپلیٹ کام رکھے، وہ کتنا پریشانی کی بات، 100 سوال کھڑے ہوں گے وہاں پر۔ میں نے خود دیکھا اوپر کا مالا بننا باقی، بچے اوپر چڑھ جاتے، پتنگ کے لیے چڑھ جاتے، نماز تو رہ گئی، پتنگ کھینچ رہے، گر جائے کوئی کتنی بری بات ہے، نہ لائے تو کیا ہے، اس پر ایسا ہو جائے گا اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، کیوں نہیں لگ گئے کر کے، اس پر تو نماز فرض تھی بچے پر، آپ نے کیوں نہیں لگ گئے، چلے جا دوزخ میں، ایسا تو ہونا نہیں ہے۔ پھر نماز سکھانے لاتے، ارے تو بھائی عورتوں کو تو بند کر دیا نا، پہلا مدرسہ تو عورت ہے نا بچوں کا، تو تمہاری خواتین تو گھر پر ہے، وہ سکھائیں گی نماز کیسے پڑھتے، نہیں بھائی اور خواتین کی عورتوں کی نماز الگ ہوتی ہے، آدمی کی الگ، تو میرے بھائی اس کی بھی پوری جگہ ہے کہ فرض نماز پڑھو، اور جو نوافل نماز ہے تمہاری، اصل میں نماز تو فرض اور نفل ہی ہے، وہ جو سنت پڑھتے تو وہ بھی اصل میں سنت ہے طریقہ، وہ نفلی نماز ہوتی، تو وہ جو نماز نفل ہے وہ گھر میں پڑھو، آپ جا کے بچے کی یہ سکھانا ہی ہے، تو گھر پر جائے گا بچہ آپ کی نماز دیکھے گا تو وہ بھی نماز سیکھ جائے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کہ بچہ دیکھنے سے پریکٹیکلی سیکھتا نماز، اور اس کو رغبت پیدا ہوتی۔ بعد میں اگر زیادہ یہ رہا تو عید میں لا لیے، جمعے میں لا لیے، 5 وقت کے وہاں کسی حد تک کے کنٹرول کر لیتے بیچارے، اور لوگ بھی آتے یہ وہ، لیکن 5 نماز میں لانا، پھر بچے کا یہ معاملہ یہ ہونا، پھر کسی کے نماز میں ڈسٹربنس ہونا، تو میں نہیں سمجھتا یہ چیز یعنی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی لاتا تو وہ غلط ہو جاتا، ایسا نہیں، کسی کو برا کیوں لگتا ویسا نہیں، کسی کو برداشت ہوتا کسی کو برداشت نہیں ہوتا، گھر میں معاملہ رہتا ہے، کوئی بچے زیادہ زور سے زیادہ کھیلتے تو پرانے بزرگ بیماریوں کا بھی شکار رہتے، کسی کا بی پی رہتا، یہ وہ بیچارے کہیں نہیں جاتے لیکن مسجد میں آتے نماز کے لیے، وہ ایک چیزیں ہوتی۔ پھر یہ بھی ہوتا مسجد میں کہ بھائی جو بالکل یہ ہے کہ اس سے جھکنا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، تو کرسی کا اہتمام رکھ کے وہ اپنا نماز پڑھتا، کہ بھائی کرسی پہ پڑھتا، لیکن ایسا ہو گیا اب کرسیوں کا معاملہ کہ ایک ماحول بن گیا، ہر کوئی آتا تھوڑا سا بھی دکھے، ذرا سا بھی دکھے چاہے نہ دکھے، حالانکہ جھک سکتا سجدہ کر سکتا، لیکن کرسی پہ بیٹھ جاتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا، وہ ایک ماحول ہی بن گیا کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ارے بھائی اتنا ہی ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا، پیر میں راڈی ڈالے ہوئے ہے کہ پیر کو موڑ ہی نہیں سکتے، تو پھر بات الگ ہے، لیکن جس انداز سے کرسیاں اٹھاتے وہ اس کو رکھنا یہ کرنا، ایسا لگتا کہ جو دوسرے نماز پڑھتے بغیر کرسی کے تو وہ اتنے ہٹے کٹے نہیں دکھتے، اتنے جو کرسی پہ بیٹھنے والے اپنی عام زندگی میں ہٹے کٹے دکھتے، لیکن کرسی پہ بیٹھتے، تو خیر کس کی کیا مجبوری ہے، اس کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ قرآن میں آتا بیجا گمان مت کرو کہ بعض گمان گناہ میں شامل ہے، میں بیجا گمان نہیں کر رہا ہوں، میں تو تنقید کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، اس میں بھی شامل ہوں، اگر میں بھی ویسی حرکت کرتا ہوں میں کہ اننیسیسری کرسیاں کر کے نماز کا وہ صف ہو رہی ہے، پھر کرسی بھی لگائیں گے، اور پہلی صف میں کرسیاں لگتی کہ پہلی صف کا بھی ثواب ملنے کو نا، تو وہاں کرسیاں لگتی، جبکہ کیا تھا معاملہ حدیث میں جو آتا کہ سامنے کھڑے رہتے تھے یہ، پیچھے پھر اپنے بزرگ لوگ رہتے تھے پیچھے کھڑے ہوئے، بزرگ یعنی ضعیف کمزور، آپ کمزور ہیں تو پیچھے لگنا چاہیے کرسی، پہلے صف میں کیوں لگنا، پیچھے کے اس میں، اس کے پیچھے پھر خواتین کی لگتی تھی غالباً، اس طرح سے ایسا سیٹنگ تھی وہ، لیکن وہ جو جوان ہے جو ہٹے کٹے ہیں ان کے ساتھ میں تھوڑی، آپ کمزور بھی ہو، ضعیف یعنی کمزور، کہ ویک ہے کسی معاملے میں آپ کمزور ہے، پھر نماز کے لیے پہلے صف میں زور مارتے، ارے کارنر سے بیٹھنا، پیچھے کی صف میں بیٹھنا، یہ بھی اب کبھی کبھی پھر
سارے پرابلم ہی پرابلم ہے. کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ ایک صف پوری نہیں ہوئی تو پیچھے کے صف میں کیسی نماز ہوں گی اس کی, کہ وہ آدھی صف بھرتی, دونوں سائڈ خالی, اب وہ پیچھے کی صف میں بیٹھ گئے بیچارے کرسی لگا کے, وہ ایک معاملہ ہو جاتا. وہ الگ ہی 3 کرسیاں دکھتی. ایک مسجد میں تو دیکھا میں نے ویڈیو, ایک کے پیچھے ایک لگا دی انہوں نے پیچھے کرسیاں, پہلی دوسری کر کے ایک سائڈ میں لیفٹ ہینڈ میں رائٹ ہینڈ میں کرسیاں رکھی ہوئی, پیچھے کرسیاں والی. یہ کچھ سدھار کی صورتیں ہونا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے, اسلام کے نام پہ بگاڑ کی صورتیں بنتی کچھ. آج کی کلپنگ ڈالنے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ مینجمنٹ بھی سوچے, مینجمنٹ سے زیادہ ہم سوچیں جو ہم وہاں نماز پڑھنے جاتے مسجد میں, کہ مینجمنٹ نے اپنا وقت دے کے اپنا جو بھی کارکردگی انجام دیتے تو اس میں ہم ان کا سپورٹ کریں, چاہے وہ کسی بھی جماعت کی مسجد ہو. لیکن ہم وہاں نماز ادا کرنے جاتے, ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بھائی کوئی اگر تبلیغی جماعت کا ہے تو سنی مسجد میں نماز پڑھنے چلے گا, اپنے کو کیا کرنا پڑتا ہے ان سے. ارے میرے بھائی, ہم نماز ادا کرنے آتے ہیں وہاں پر, ہماری نماز ہو جاتی ان کے پیچھے, نماز پڑھے چلے اپنا. پھر ان کو نماز پڑھنے کے لیے جو وہ ہونا, کسی طرح کا وہ مینجمنٹ کا دل نہ ٹوٹے, کوئی ڈسٹرب نہ ہو کر کے. ہمارے عقیدے سے ان کا ایک عقیدہ ان کے حساب کا رہتا, ہمارا ایک الگ رہتا جو بھی. تو میں صرف یہ نہیں کہوں گا تبلیغی سنی بریلوی کے, وہ دوسرا جماعت اسلامی والا بھی سوچے, اہل حدیث والا بھی سوچے, سب ایک, کیونکہ کل ملا کے حج کو تو ہم سب ساتھ میں جاتے ہیں نا. ایون وہاں شیعہ بھی رہتے, لیکن جنگجو پیمانے پر شیعہ سنی کے جھگڑے ملیں گے آپ کو. شیعہ سنی کی میں اختلاف, ارے بس دیکھیں ایک دوسرے کو, ان کو تو کافر ہی بولتے, بیٹیاں بھی نہیں دیتے, یہ بھی نہیں. پھر یہ بھی دکھیں گے, دوسرے بھی جھگڑے میں دکھیں گے آپس میں, اجتماعیت کے بھی آپس میں. وہ ایک اجتماعیت والا, وہ بریلوی والا, اس کو وہاں بھی اس کے پیچھے اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں, اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی, اگر پڑھ لیے تو بولتے عقد تمہارا نکاح ٹوٹ گیا, یہاں تک کہ ذمہ دار قسم کے. یہ ایسی صورتیں ہیں, اور ایسے حالات میں رہتے ہوئے کچھ مساجد ایسی بھی ملیں گی, بہت کم ہے, جو کسی مکتب فکر کی ہے, جو بریلوی مسجد ہے, جو تبلیغی مسجد ہے, جو اہل حدیث مسجد ہے بولنا چاہیے, اور جو اپنے جماعت اسلامی کی مسجد ہے. لیکن مینجمنٹ اتنا پیارا ہے ان کا کہ وہ دوسری اجتماعیت کے, دوسری جماعت کا بھی کوئی رہا تو بڑی عزت دیتے اس کو, کبھی اس کا دل توڑ کے بولتے نہیں, کہ دل توڑ کے بولیں گے تو وہ آنا بند ہو جائے گا. حالانکہ اس کے آنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آئے چاہے نہ آئے, وہ آتا تو کوئی چندے میں پیسے دے ہی دیتا, یا کنسٹرکشن میں بھی دیتا, ایسا بھی نہیں, زیادہ تر نہیں دیتے, کیونکہ اس کا جہاں جڑا رہتا جس اجتماعیت سے, جس جماعت سے, وہیں پر ہی اپنے پیسے دینا چاہتا. نماز کے لیے آتا, لیکن پھر بھی اس کو ویلکم کہتے ہیں. جیسے یہ چیز تو میں نے دیکھا ہماری ناگپور کی نیو آباد کالونی کی مسجد کی بات کر رہا ہوں میں, یہ چیز یہاں پر ہے. مسجد جو ہے بریلوی ہے, مکتب فکری کی, باقاعدہ سلام پڑھا جاتا ہے, لیکن مینجمنٹ میں اتنے پیارے لوگ ہیں کہ کبھی کسی کو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لو وہاں پر کوئی حرج کی بات نہیں. وہاں درس قرآن بھی ہوتا ہے, امام صاحب بھی کچھ ایسی وہ بات نہیں کرتے کسی کے دوسری اجتماعیت کے بارے میں کہ وہ کافر ہے یا دل دکھے کس کا, بالکل ایسا نہیں سب کو. بلکہ میں یہاں تک کہ دیکھا کہ وہاں جو بریلوی مکتب فکر کے آئیں گے ان کو تو خیر کچھ منع نہیں کرتے, وہ آتے بیچارے, لیکن دوسرے جو آتے تو ان سے زیادہ دوسری اجتماعیت کی عزت دیتے, احترام کرتے ان کا, کہ بھائی آئے ہماری مسجد میں, خوش ہو جاتے, چاہے وہ چندہ دے نہ دے. اتنا دل کو اچھا لگتا کہ کچھ لوگ تو یہ دیکھا میں نے کہ وہاں جاتے بیٹھ کے مسجد میں, اس مسجد میں بیٹھ کے کچھ غلط ایسا ملا تو تنقید بھی کرتے, تو بھی بیچاروں کو برا نہیں لگتا. اور میں بولتا بھی ان کو کہ بھائی یہ اگر تنقید جو کٹر پنتھی آپ نے وہاں کرے نا بریل میں, تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے آپ کو مسجد کے. تو ہنستے ہو, ارے بھائی یار تنقید کی اجازت ہے کیا نہیں عقیل بھائی, مومن تانا نہیں دیتا, ہم تنقید کریں کہ سدھار کی صورتیں بنے, تو وہ بھی ہنس دیتے بیچارے. تو وہ کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, اور بیچارے مینجمنٹ بھی برداشت کرتا. اور لوگ جو آتے جو بریلوی مکتب فکر کے, یعنی مکتب فکر بولنا یہ بریلوی جماعت کے, سنی جماعت کے, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. کوئی ایسے ہاٹ ٹیمپر رہتے تو ان کو بھی منع کرتے کہ بولنا نہیں کسی کو. تو یہ پیاری اچھی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی. سوچیں ہم اس بات پہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو ایک پلیٹ فارم پہ رہ کے کام کرنے اللہ کے دین کا. بس ہم قرآن سے جڑیں گے نا, جب ہم اس آیت پہ غور و فکر کریں گے کہ اس شخص سے, قرآن میں جو آیت ہے اس شخص سے بہتر اور کس کی بات ہوتی ہے, اس شخص سے بہتر اور کس کی بات کہ جو لوگوں کو
اللہ کی طرف بلائے، کہے کہ میں مسلم ہوں۔ یہ جماعتیں جو ہے پلیٹ فارم ہے، اصل میں ہمارا بیسک جو بنیادی قاعدہ ہونا ہے کہ ہم مسلم ہونا۔ میں اس جماعت کا، ارے کسی بھی جماعت سے جڑے رہو آپ، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن سے جڑ جاؤ۔ یعنی کسی بھی جماعت کے پلیٹ فارم سے کام کرو، لیکن اللہ کی رسی نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے جب ہم کو شعور بیدار ہوگا، یعنی نہیں یہ جھگڑے سب فضول ہے۔ باوجود اس کے کہ علماء حضراتوں نے اختلاف ڈال کے رکھے، ابھی بھی کہتے ہمارے من خراب کرنے کی کوشش کرتے، ٹوٹل علماء حضرات نہیں لیکن علماء کی اکثریت۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے، ایک عام ایمان والے کو، اور خاص طور پہ جو اس طرح کے چیزوں میں ملوث ہے تو ان کو بھی اللہ عقل دے، عقل سلیم دے، اور ہم علماء حق علماء سو کو پہچانے، لیکن ہم کو ایسے اختلاف کے ایسے مسئلے جہاں سے پیچیدگیاں پیدا ہو نہ کرے۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد میں آیت کے مطابق زندگی بسر کرنے، اور اس عمل پر موت تک جمع رہنے کی میرا مالک مجھے، آپ کو، ہر سننے والوں کو، ہر ایمان والے کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔